بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ کل شام صاحب اسم امیر اور جمہوریہ بلغیریا کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ صاحب اسم امیر سے کل لوسیل پیلس میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی، اور عرب جمہوریہ مصر کے وزیر اعظم کل شام قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر ڈاکٹر شوکت مرزی یویوف کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات سے ہے۔ کل صبح لوسیل پیلس میں واقع صاحب اسم امیر کے دفتر میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے ازبکستان کے صدارتی انتظامی امور کے نگران سردار عمر زاکوف نے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام جمہوریہ بلغیریا کے صدر رومین رودوف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل لوسیل پیلس میں واقع ان کے دفتر میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں لوزیانا کی ریپبلکن سینیٹر جولیا لیٹلو، ٹیکساس کے ریپبلکن سینیٹر لینس گوڈن اور ٹیکساسی کے ریپبلکن سینیٹر جاسمین کراکٹ اور قطر امریکہ بزنس کونسل کے صدر اور امریکی کانگریس کے سابق رکن اسکاٹ ٹیلر شامل تھے۔ ملاقات میں قطر اور امریکہ کے دوستانہ تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم آئندہ بدھ کے روز ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کرے گی۔ یہ ایوارڈ ہر سال ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ رواں سال اس ایوارڈ کا 16واں ایڈیشن ہے۔ مختلف کیٹیگریز میں 64 افراد کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کل سے کٹارہ میں مذکورہ ایوارڈ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی تصاویر پر مشتمل ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش آئندہ جمعرات تک جاری رہے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کل جمہوریہ ازبکستان کے صدارتی انتظامی امور کے نگران سردار عمر زاکوف اور وزیر خارجہ بختیار سیڈوف نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب جمہوریہ مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال مدیولی کل شام قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مصر کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیتی نے کیا۔ مصر میں قطر کے سفیر سالم مبارک الشافی اور قطر میں مصر کے سفیر عمر کمال الشربینی بھی ان کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ وزارت خارجہ میں کانفرنسوں کے انعقاد کے لیے مستقل کمیٹی PCOC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مبارک اجلان الکواری نے کہا ہے کہ قطر کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ یہ کانفرنس اگلے ماہ مارچ کی 5 تاریخ سے 9 تاریخ کے درمیان دوحہ میں منعقد ہوگی۔
قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک بیان میں مبارک اجلان الکواری نے کہا کہ اس اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس میں بیرون ملک سے شرکت کرنے والے افراد کی تعداد 4 سے 5 ہزار کے قریب ہوگی، جبکہ اندرون ملک سے 1000 افراد کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ بیرون ملک سے آنے والی شخصیات میں مختلف ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان، نائب صدور، وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے اقوام متحدہ کے تعاون سے اس کانفرنس کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کل ڈومینیکن ریپبلک کے ایوان نمائندگان کے صدر الفریڈو پیچیکو سے ڈومینیکن ریپبلک میں قطر کے سفیر یاسر عبد العبداللہ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل مکاؤ کے اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن SAR کے لیے چین کی وزارت خارجہ کے ہائی کمشنر لیو زیانفا اور مکاؤ کے چیف ایگزیکٹو یاٹ سنگھ سے ہانگ کانگ اور مکاؤ میں قطر کے قونصل جنرل علی بن سعد الحاجری نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان دونوں ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مقبوضہ عرب علاقے میں یہودی آبادکاروں کی زیادتیوں اور فلسطینی شہریوں، ان کی زمینوں اور ان کے مقدس مقامات پر منظم حملوں کے خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان جرائم کو روکنے اور فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی دائیں بازو کی حکومت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاروں کے لیے رہائشی یونٹس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے عمل کو ناکام بنانا ہے۔ ادھر تنظیم اسلامی تعاون OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی آج ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کرے گی، جس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں اضافے کے بارے میں غور و خوض ہوگا، خاص طور پر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کی صورتحال اور وہاں پر ہونے والے واقعے کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں 11 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ کل نابلس شہر کے جنوب میں واقع شہر موارا میں ایک گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں 2 یہودی آبادکار مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد قابض اسرائیلی فوج نے ہوارا کے گرد و نواح کے قصبوں اور دیہاتوں کو گھیر لیا اور حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ اٹلی کے وزیر اعظم جورجیا میلونی نے عہد کیا ہے کہ وہ بحیرہ روم کے راستے غیر قانونی طور پر اٹلی میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کریں گی۔ کل اٹلی کے ساحل پر تارکین وطن کی ایک کشتی کے غرق ہو جانے کے بعد انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے اور اس معاملے میں ان ممالک کا تعاون ضروری ہے جہاں سے تارکین وطن اٹلی کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ 12 بچوں سمیت 59 تارکین وطن اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کشتی کل صبح سویرے اٹلی کے جنوبی صوبے کلابریا کے شہر کروٹونو کے ساحل کے قریب ڈوب گئی۔ اٹلی کے ذرائع ابلاغ کے مطابق 27 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں جو پانی کے بہاؤ سے ساحل پر پہنچ گئی تھیں۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے ان ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اپنی سلامتی اور اسٹریٹجک استحکام کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور وہ سٹارٹ جوہری معاہدے سے متعلق مذاکرات میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کے تنظیم نیٹو کے ممبر ممالک کی شرکت کی مخالفت نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بات کل شام رشیا 1 ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو حکومت امریکہ کے ساتھ ساتھ فرانس اور برطانیہ کو دستیاب جوہری صلاحیتوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر پوٹن نے نیٹو کی جانب سے یوکرین کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی کی مذمت کی۔ یاد رہے کہ انہوں نے روس اور امریکہ کے درمیان جوہری ہتھیاروں کو کم کرنے کے لیے سٹارٹ معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے تنقید کی تھی اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ برازیل کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک ہفتہ پہلے آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد بڑھ کر 64 ہو گئی ہے،
جبکہ 2400 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 18 بچے بھی شامل ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری عرب مینز والی بال کلب چیمپئن شپ کے لیے کے 41ویں ایڈیشن کے کوارٹر فائنل میں آج پیر کے روز قطر کی الاہلی اور الوکرہ ٹیم 2 میچ کھیلیں گی۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے 2 مارچ تک جاری رہیں گے۔ الاہلی کی ٹیم جو پہلے گروپ میں دوسرے نمبر پر ہے، کوارٹر فائنل میں دوسرے گروپ میں تیسرے نمبر پر آنے والی عمان کی ٹیم السیب کے ساتھ میچ کھیلے گی۔ اسی طرح دوسرے گروپ میں دوسرے نمبر پر آنے والی الوکرہ کی ٹیم کا کوارٹر فائنل میں مقابلہ کویت کی ٹیم کازما سے ہوگا۔ یہ پہلے گروپ میں تیسرے نمبر پر ہے۔ انڈر 20 ایشین چیمپئن شپ آئندہ بدھ کے روز ازبکستان میں شروع ہو رہی ہے، جس میں شریک ٹیموں کی تعداد 16 ہے۔ قطر کی ٹیم کا پہلا میچ ایران کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ فرغانہ شہر کے اسٹیڈیم الاستقلال میں کھیلا جائے گا۔ یہ دونوں ٹیمیں گروپ بی میں ہیں۔ گروپ بی میں آسٹریلیا اور ویتنام کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ 19 روز تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 18 مارچ کو ہوگا۔ قطر موٹر اینڈ موٹر سائیکل فیڈریشن QMMF نے اعلان کیا ہے کہ قطر انٹرنیشنل باجا 2023 کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ ایونٹ مارچ کی 15 تاریخ سے 18 تاریخ تک جاری رہے گا۔ قطر انٹرنیشنل باجا 2023 مقابلے ابتدائی مرحلے کے ساتھ جمعرات 16 مارچ کو دوحہ کے وقت کے مطابق سے پہر 3 بجے شروع ہوں گے۔ اس سال موٹر سائیکل ورلڈ کپ سعودی عرب اور قطر میں 8 راؤنڈز اور اسپین، ہنگری، پرتگال اور اردن میں 2 راؤنڈز پر مشتمل ہے۔ اور آسٹریلیا نے نیو لینڈز کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے فائنل میچ میں جنوبی افریقہ کو 19 رن سے شکست دے کر چھٹی بار ویمنز T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ کل کھیلے گئے اس میچ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 156 رنز بنائے تھے، جبکہ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 137 رنز بنا سکی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ کل شام صاحب اسم امیر اور جمہوریہ بلگیریا کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ صاحب اسم امیر سے کل لوسیل پیلس میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ اور عرب جمہوریہ مصر کے وزیر اعظم کل شام قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان مومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش